بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ کل ہم نے حروف الہجا سے بات شروع کی، اس میں سے حروف اور حرکات کو ملا کر ہم نے الفاظ بنائے۔ ان الفاظ کو ہم نے بے معنی اور با معنی گروپنگ میں تقسیم کیا، اور با معنی لفظ کو ہم نے کلمہ کہا، جیسے کہ میں نے پہلے سے ہی کلمہ لکھا ہوا ہے، کلمتن۔ اب کلمہ یہ بیسیکلی پارٹ آف سپیچ ہیں۔ عربی جملے کے پارٹ آف سپیچ تین ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان تینوں میں سے کچھ نہ کچھ ہے، یا تو وہ اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے۔ بس ہمیں اس چیز کی ابھی پہچان کرنی ہے۔ جیسے ہم بچے کو ABC 1 2 3 یہ چیزیں الف با تا سا یہ ہم اسے سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی پہچان کرواتے ہیں۔ سب سے پہلی کام ہم پہچان سیکھیں گے انشاءاللہ ان شروع کے دنوں میں۔ جب ہم پہچان کرنے لگ جائیں گے تو پھر ترجمہ کرنا، جملے بنانا، اس طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلے ہمارا کام ہے ہم پہچان کریں۔ کلمہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا: اسم، فعل اور حرف۔ اب یہ چیزیں ہماری جانی پہچانی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اردو بول لیتے ہیں، ہم اردو سمجھتے ہیں، اور اردو میں یہ چیزیں ہمارے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ اب اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کا مطلب نام۔ اب اسم کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ کوئی بھی ایسا ورڈ جو اپنے میننگ کو رکھتا ہو، یعنی اسے بولتے ہی اس کا میننگ سامنے آ جائے۔ اب عربی الفاظ میں ابھی استعمال نہیں کروں گا، انشاءاللہ وہ کچھ دیر کے بعد استعمال کریں گے، ابھی ہم ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اسم ایسی چیز ہے کہ جب بھی اس کا نام آپ کے سامنے لیا جائے تو اس کا میننگ آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو جائے، آپ اس کے میننگ کو، اس کے مطلب کو، اس کے معنی کو سمجھ جائیں۔ فعل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر زمانے کا پایا جانا ضروری ہے، کہ وہ کام کیا گیا، کیا جا رہا ہے، یا کیا جائے گا، یا اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایسا ورڈ جس کے اندر کام کے زمانے پائے جائیں، اس کام کے کرنے کی بات کی جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز حرف ایک ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر ایک حرف میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا وہ حرف ہے پر، یا آپ لے لیں میں آپ کو کتنی ہی بار کہہ دوں میں، تو آپ کا نارملی مجھ سے سوال یہی ہوگا کہ میں سے آگے بھی کوئی بات ہوگی۔ یعنی حرف ایک ایسی چیز ہے جو اپنا میننگ، اپنا مطلب، اپنے معنی رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے میننگ کو کمپلیٹ نہیں کرتی جب تک کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر نہ آ جائے۔ مثال کے طور پہ میں کہہ دوں میں کے ساتھ میں لگا دوں گھر میں، مسجد میں، اسکول میں، تو وہ حرف ایک ایسی چیز ہے جو کسی اسم کے ساتھ مل کر اپنے میننگ کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، جبکہ اسم خود اپنے ایک میننگ رکھتا ہے۔ جیسے کہ محمد ایک نام ہے، مکہ، پاکستان، مصر، قطر، مسجد، گھر، اسکول، مدرسہ، قلم، انسان، یہ تمام الفاظ اپنے میننگ رکھ رہے ہیں۔ میں جو ہی انسان کہتا ہوں تو مجھے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اسم کہلاتا ہے۔ فعل کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں عربی میں، ضربا، اس نے مارا، بس اس کی ایک ایگزامپل کافی ہے۔ ہم تقسیم کریں گے، بیسیکلی ہم ان سب کو ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ فعل ہمارے اسٹڈی میں فی الحال نہیں آئے گا، فعل کو ہم ابھی بالکل نہیں چھیڑیں گے۔ ہم سب سے پہلے اسم کو شروع کریں گے۔ ہمیں اسم کو استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جال لینا ضروری ہے۔ ہمیں 4 باتیں معلوم ہوں گی تو ہم اسم کو پہچان پائیں گے عربی میں۔ یعنی مجھے اسم کو اس پورے جملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم کو تلاش کرنے کے لیے 4 باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ وہ 4 باتیں ابھی میں آپ کے سامنے نیچے انڈر لائن کرتا ہوں۔ حرف ہم بین چلیں گے، ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ حرف ابھی نہیں آئے گا، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، لیکن حرف ایک آسان ہے، وہ آتے ہی اپنی بات پوری کر دے گا۔ پہلا مین ٹاپک ہمارا اسم ہے۔ ہم اسم کی تمام باتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی 4 باتیں جاننا ضروری ہیں جن کی مدد سے ہم اسم کو پہچان پائیں گے۔ پہلی بات، جنس مطلب اس کا میل یا فیمیل ہونا۔ اب مثال کے طور پر اب عربی ایک انون ہمارے لیے لینگویج ہے۔ اب میں اگر اردو دان ہوں، کوئی آدمی اردو سیکھ رہا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کتاب گر گیا،
तो फौरन से आपके और मेरे ज़हन में ये पैदा होगा कि यार इस आदमी को किताब की जिन्स का नहीं पता, वो किताब को कह रहा है किताब गिर गया, हालांकि हमारी ज़बान में किताब मुअन्नस है। तो इसी तरह ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर लैंग्वेज में वर्ड्स का मुज़क्कर और मुअन्नस होना डिफरेंट होता है। हमें उसे पहचानना है कि उसको हम कैसे पहचानेंगे कि आया कि किताब वर्ड जो है वो अरबिक में मुज़क्कर है या मुअन्नस। इसकी चंद बातें ये आगे की बातें हैं, फिलहाल हम इसको एक ग्रुप में लेकर आ रहे हैं कि जिन्स का जान लेना क्यों ज़रूरी है। तो जिन्स मतलब जेंडर, जेंडर का पहचान। नंबर 2 अदद, काउंटिंग। अब कोई आदमी आता है, उसने उर्दू सीखी, वो कहता है दीवारें गिर गया। जो ही वो कहेगा दीवारें गिर गया तो आप फौरन से कहेंगे कि यार इसको काउंटिंग भी नहीं मालूम, इसको नहीं पता कि ये जमा की बात कर रहा है कि ये वाहिद की बात कर रहा है। तो इसी तरह हमें अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कुरान पाक या अहादीस मुबारका में जो जमा या इस तरह से जो अदद के हवाले से आए हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे, उसको हम बनाएंगे भी कैसे, हमें बनाना भी है और पहचानना भी है। तो ये सब काम इस्म पर होंगे। अब इस्म की दूसरी चीज थी अदद, तीसरी चीज वसत कहलाती है, यानी मारफा और उसका नकिरा होना। ये बातें आपने उर्दू में कभी ना कभी पढ़ी होंगी। मारफा और नकिरा होना, किसी किस्म के मारफा और नकिरा होने की पहचान पहले हम सीखेंगे इंशाल्लाह। इसकी जो तफसील है वो उस वक्त आएगी जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। और चौथी चीज जो सबसे अहम चीज है, एराब, किसी भी इस्म का एराब। अब एराब क्या है? ये एराब एक ऐसा टॉपिक है, यकीन जाने मैंने जो अरबी सीखी, मैंने जो समझी, मेरी ज़ाती राय में एराब एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरी अरबी स्टैंड कर रही है। अब एराब क्या है, इंशाल्लाह इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से एराब के लिए बनाता हूँ कि उसके ऊपर सिर्फ हम एराब की बात करेंगे कि एराब क्या है। एराब को थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इस बात को लेकर आगे चलेंगे। ये जस्ट अभी हम तमहीद बना रहे हैं, अभी हम बेस बना रहे हैं। तो ये चंद इंफॉर्मेशन हैं। ये बात आपने याद करनी है कि किसी भी इस्म को पहचानने के लिए हमें कितनी बातें स्टडी करनी है, उसकी जिन्स, उसका अदद, उसकी वसत और उसका एराब। हर इस्म का अपना एक एराब होता है। हम इंशाल्लाह, मैं जो ही एराब का टॉपिक हम शुरू करेंगे, यकीन करें कुरान पाक के अंदर आपको ये जो ज़बर ज़ेर पेश क्यों आ रहे होते हैं। अच्छा, इस एराब को हम जब समझेंगे तो आपको कुरान पाक का बहुत सा हिस्सा पता चल जाएगा कि अच्छा ये होता है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी इस क्लिप के लिए इतनी बात काफ़ी है। इंशाल्लाह एराब की बात इसके बाद में करते हैं, उसको अलग से करते हैं, उसका एक मुकम्मल टॉपिक यहाँ पे लूँगा मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।